فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا ثم یمیتکم پھر مارے گا تمہیں ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تمہیں ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے صاحب تفسیر کشاف ثم یحییکم سے مراد قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جانے کی زندگی مراد لیتے ہیں صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری کہتے ہیں ثم یحییکم سے مراد قیامت کے دن کی زندگی مراد ہے اس سے قبر کی زندگی مراد نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قتادہ وغیرہ رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابو سعود میں ہے کہ یحییکم سے مراد قبر کی زندگی ہے اکثر مفسرین نے یحییکم سے مراد صاحب کشاف کی تفسیر نقل کی ہے کہ اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے قبر کی زندگی نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بڑا لغوی امام تھا اس کی تابعداری کرتے ہوئے نقل کی ہے کہ اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے مگر حق بات یہ ہے کہ اس یحییکم سے مراد قبر کی حیات بھی ہے اور قیامت کے دن کی حیات بھی ہے اسی آیت کے اندر موجود ہے فَأَحْيَاكُمْ احیاکم کے اندر دو حیاتیں موجود ہیں پہلے موت کا ذکر ہے پھر جب جسم میں روح آئی اس حیات کا بھی ذکر ہے پھر دنیا میں جو حیات ملی اس حیات کا بھی ذکر ہے گویا کہ دو حیاتیں ہیں ایک وہ حیات ہے جو عوام الناس سے پوشیدہ ہے ایک وہ حیات ہے جو عوام الناس کے سامنے ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہماری حیات پوشیدہ تھی اس حیات کا ذکر احیاکم کے لفظ کے اندر موجود ہے پھر وہ حیات جو آج جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس حیات کا ذکر بھی اس آیت کے اندر موجود ہے کھلے لفظوں میں حیات مخفیہ کا ذکر ہے اور پوشیدہ طور پر حیات دنیاویہ کا ذکر ہے فَأَحْيَاكُمْ میں اسی طرح ثم یحییکم میں بھی حیات مخفی قبر کی حیات ہے اس کا ذکر بھی ہے اور
قیامت کے دن جو حیات کامل ملے گی اس حیات کا بھی ذکر ہے۔ قبر کی جو حیات ہے اس حیات کو فی الجملہ حیات کہتے ہیں۔ فی الجملہ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میت کو اس حیات کے ذریعے سے صرف راحت اور عذاب کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی حیات نہیں ہوتی جیسے دنیا کے اندر حیات ہوتی ہے کہ انسان کھاتا ہے پیتا ہے، اس کو تقاضے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے سر کے بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس حیات کو حیات مطلقہ کہتے ہیں۔ یہ حیات مطلق تو دنیا میں ہے۔ قبر میں جو پوشیدہ حیات ہے، مخفی حیات ہے، اس حیات کا تعلق صرف راحت اور عذاب کے احساس کا محسوس ہونے کا نام ہے۔ اس حیات کو یعنی قبر کی حیات کو حیات فی الجملہ کہتے ہیں، اور دنیا کی حیات کو حیات بالجملہ کہتے ہیں۔ بالجملہ کا معنی کہ جسم کے ایک ایک حصے کے اندر حیات ہے، ایک ایک حصے کے اندر مکمل طور پر حیات ہے۔ تو حضرات مفسرین نے کہا جس طرح فَأَحْيَاكُم میں دونوں حیاتیں ہیں، حیات مخفیہ بھی ہے جو ماں کے پیٹ میں آدمی ہوتا ہے، اس جسم میں حیات ہوتی ہے، وہ بھی مراد ہے، اور دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات دی اس حیات کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح ثم یحییکم میں بھی دونوں حیاتوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ حیات جو قبر میں پوشیدہ ہے، جو میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، دوسری وہ جو قیامت کے دن حیات ہوگی، اس حیات کا ذکر ہے۔ پھر ایسے ہی ثم یمیتکم میں بھی دونوں موتوں کا ذکر ہے۔ ایک جب روح نہیں آئی تھی اس موت کا بھی ذکر ہے، ایک وہ لوگوں کے سامنے مرا آدمی اس موت کا بھی کیا ہے، ذکر ہے۔ تو آیت کا مفہوم ذہن میں رکھنا، احیاکم میں دونوں حیاتوں کا ذکر ہے، حیات مخفیہ اور حیات ظاہرہ۔ حیات مخفیہ جب جسم کے اندر حیات آئی وہ حیات پوشیدہ تھی، وہ بھی ہے۔ وہ حیات تو آج دنیا کے آلات سے معلوم ہو سکتی ہے۔ جی الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے اندر حیات ہے یا نہیں ہے۔ رہ گئی قبر کی حیات، اس کے لیے یؤمنون بالغیب ضروری ہے، یؤمنون بالغیب ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے خبر دے دی، مان لو، نہیں مانو گے تو بے ایمان بنو گے۔ بے ایمان ہونے کے دو درجے، ایک درجہ کفر والا ہے اور ایک درجہ گمراہی والا ہے۔ اب اگر یہ تمہاری گمراہی کفر کے درجے تک پہنچ جائے گی تو فی النار و سقر ہوں گے ہمیشہ کے لیے، اور اگر صرف گمراہی کے درجے تک ہوگی تو پھر دوزخ میں جا کر سزا بھگت کر نکلیں گے۔ مسئلہ کوئی سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اب یہ گمراہی کے لفظ کو یاد رکھنا، گمراہی کفر تک پہنچے گی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، اگر گمراہی کفر تک نہیں پہنچے گی تو پھر سزا بھگت کرنے کے بندہ آئے گا۔ اب قبر کی جو حیات ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، بن دیکھے ایمان لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اور آپ سے قطعی طور پر ثابت ہے
قطعی طور پر آپ سے ثابت ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب آیت واضح ہو گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ثم یحییکم سے مراد آخرت کی حیات مراد لے، قبر کی حیات مراد نہ لے، تو پھر اس آیت میں حیات قبر کا ذکر نہ ہوا۔ تو حضرت اس کا جواب دیتے ہیں، قبر کی زندگی جو ہے وہ مستقل زندگی نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر زندگی ہے یا آخرت میں زندگی ہے، وہ ایک حیات کی قسم ہے جس سے راحت محسوس ہوتی ہے۔ گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے دنیا میں بندہ زندگی گزار رہا تھا، اس زندگی کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، تو وہ حصہ قبر اور برزخ میں گزرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زندگی کا تتمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ زمیمہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تتمہ ہوتا ہے۔ اصل کتاب کا کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے۔ گویا کہ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے، یا قبر کی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ جس طرح آپ کتاب شروع کرتے ہیں، کتاب سے پہلے چند باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اس کتاب کے متعلق ہوتی ہیں، وہ بطور مقدمے کے ہوتی ہیں۔ تو قبر کی زندگی یا تو دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، تو اس لیے مستقل طور پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اب میں نے ساری باتیں اس آیت کے بارے میں آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر کشاف کی تفسیر مانے تو پھر اس میں تعویل کرنی پڑے گی کہ اگر آپ قبر مراد لیتے ہیں، اگر آپ آخرت مراد لیتے ہیں تو پھر اس سے قبر کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح احیاکم کے اندر دونوں حیاتیں ہیں، ایک مخفی حیات ہے، ایک ظاہری حیات ہے۔ ایک وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر اس کو حاصل ہے، ایک وہ ہے جو دنیا کے اندر اس کو حاصل ہے۔ دونوں حیاتیں جیسے احیاکم میں مراد ہیں، اسی طرح یحییکم میں بھی دونوں حیاتیں ہیں۔ قبر کی پوشیدہ حیات بھی اس سے مراد ہیں، اور جو قیامت کے دن اس کو حیات ملے گی، اس حیات کا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اب سوال ہوا مستقل طور پر کیوں ذکر نہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا، یا تو وہ دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، اس لیے مستقل طور پر ذکر نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ مماتی پنجپیری موت کا وہ معنی جب روح جسم میں نہیں آئی تھی اس کے منکر ہے، جو کہ اس قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ کنتم امواتا، تم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ اب اس موت کے معنی کا انکار انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں وہ آیات حیات انبیاء علیہ السلام کے انکار پر پیش کی جائیں، اور یہ کفار کا طریقہ کار تھا۔ کفار بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی وہی ہی طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے